انہوں نے یہ آپ سے دریافت کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام اس طرح نہیں آیا جیسے اس میں پہلے دور میں اسلام جس ملک میں جاتے تھے مسلمان وہاں پورا ملک تسخیر ہو جاتا تھا اور سب لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، تو یہاں ایسا نہیں ہو سکا۔ میں تو خیال اب سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر یہاں بیٹھنے لوگوں کو کہیں کہ گاندھی جواب دے رہا ہے تو آپ خود ہی دے دیں، کیا مانے؟ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے سنایا اپنے بارے میں اور میرے لیے بھی بالکل نیا ہے۔ اب تو بڑی آسانی ہو گئی، جہاں کہیں خطرے کی جگہ پہ جانا ہوگا تو میں ان کو بھیج دیا تھا۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ آپ اگر پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کسی فکر، کسی عملی تحریک کے پھیلنے کے لیے دو طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ انسانوں کا اگر آپ تجزیہ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک خاص تقسیم کے ساتھ انہیں پیدا کرتا ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال دوں گا، یعنی اگر آپ معاملات کا ابتدائی تاریخ سے اب تک مطالعہ کریں تو ہماری تمام تر جدوجہد کے باوجود اللہ تعالیٰ عورتوں اور مردوں کے پیدا کرنے کا توازن خراب نہیں ہونے دیتے، یعنی کم و بیش معاملات برابر ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ انسانوں کی صفات و اوصاف کا بھی ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، مغربی معاشروں کا جائزہ لیں، ہندوستان کے معاشرے کا جائزہ لیں، کسی بھی معاشرے کا جائزہ لیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 60-70% لوگ اس میں کنزرویٹو ہوتے ہیں، روایتی پس منظر کے ہوتے ہیں۔ روایتی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز ٹریڈیشن بن گئی، جب بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، جب وہ آبا کی روایت بن گئی تو وہ اس کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی 15-20%، بعض معاشروں میں 25% تک بھی لبرلز ہوتے ہیں، طبعاً لبرل۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ ذرا باغی سا محسوس ہوتا ہے، تو ایک تعداد ایسی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں کہ جو ذرا آزاد فکر ہوتی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایتی چیزوں کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی، کوئی بندھن آپ باندھیں گے تو اس کو توڑ دے گی۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہر معاشرے میں 5%، 7%، بہت سے بہت ہو تو 10% وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں، یعنی وہ چیزوں کو چھانیں گے، پھٹکیں گے، ان کا جائزہ لیں گے، وہ اس کو قبول کریں گے تو ایک نظریے اور ایک فکر کے طور پر قبول کریں گے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دو طرح کی صورتحال پیش آتی ہے۔ ایک نظریہ سامنے آیا، ایک مذہبی روایت سامنے آئی، کسی پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی، کسی مصلح نے، ریفارمر نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، تو اس کو جو رسپانس ملے گا سب سے پہلے، اگر وہ کوئی نئی بات کہہ رہا ہے، کوئی انقلابی بات کہہ رہا ہے، وہ اگر روایت کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے نظریاتی لوگوں ہی میں سے کچھ چاہنے والے، ماننے والے، سننے والے ملیں گے۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا، یعنی آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے اور آپ نے دعوت پیش کی، اپنا پیغام پہنچایا، لوگوں سے ایک بات کہی، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ کوئی 200، 250 کے قریب لوگ ایمان لائے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، یعنی 28 سال، 27 سال، 26 سال، سب سے زیادہ بڑی عمر سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی، وہ جب ایمان لائے تو 38 سال کے تھے، زیادہ تر نوجوان تھے۔ جو پہلے سے سوسائٹی کی قیادت ہے اس میں سے کوئی ایک شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی دعوت پیش کرتے ہیں، کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، تو یہی جو ہر معاشرے میں 5-10% لوگ ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ انتخابات لڑیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر سارے کے سارے لوگ بھی پاکستان میں آپ کی دعوت قبول کر لیں، سب کے سب لوگ بھی، تو وہ آپ جانتے ہیں کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 5%۔
اس لیے کہ نئی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہیں کرتے. کہاں سے آئیں گے؟ کوئی امکان نہیں ہے. تو اگر آپ مجرد دعوت کی بنیاد پر جائیں گے کسی بھی سوسائٹی میں تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو قرآن مجید نے پیغمبروں کی داستانوں میں بیان کر دیا ہے. یعنی لوط علیہ السلام نکل رہے ہیں، بیوی بھی ساتھ نہیں. نوح علیہ السلام سوار ہو رہے ہیں، تو میں کبھی کبھی قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ اب آپ کو سیلاب کے پاس اترنا ہے تو آپ تمام جانوروں کے جوڑے رکھ لیں اور ساتھ وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں. یعنی پہلے جانور ہیں، اس کے بعد کوئی 10-20 لوگ بھی ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. صاحبزادے بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ترستے رہے کہ ان کے ساتھ آ کے سوار ہو جائیں، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بتا دیا. تو مجرد نظریہ، مجرد دعوت ایسے ہی آگے بڑھتی ہے. یعنی پہلے کچھ نظریاتی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر وہ اس کو ایک فکر میں ڈھالتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پہلے سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑتی ہیں، پھر وہ روایتی لوگ اس کو ایک روایت کی حیثیت سے قبول کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک تعصب ختم ہوتا ہے اور دوسرا وجود میں آ جاتا ہے. تو عام طور پر یہی تاریخ. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو جو میں نے عرض کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اقتدار کی قوت حاصل ہو گئی، یعنی سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا. آپ میں سے جن لوگوں کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کا شوق ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ولڈورا نے اسٹوری آف سویلائزیشن میں ایک پورا عہد، ایک پورا کا پورا عہد جس نام سے موسوم کیا ہے وہ ایج آف فیتھ ہے، یعنی عصر الایمان ہے. اس دور میں کیا تھا؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو رومی سلطنت نے قبول کر لیا. بہت بڑی سلطنت تھی اپنے زمانے کی، غیر معمولی عروج ان کو حاصل تھا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد جو سیاسی قوت حاصل ہوئی اس کے نتیجے میں ایک بڑی دنیا تھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ مسیحیت کی گرفت میں آ گئی. آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ اسی دور کے اثرات ہیں کہ آپ اگر مردم شماری کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے بڑی تعداد کیتھولک مسیحیوں کی، شاید 2-2.25 ارب کے قریب. یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. یعنی جیسے ہی سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا، جزیرہ نما عرب میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں پہلے وہ جدوجہد جس میں خود خدا کا پیغمبر ہر وقت موجود ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. پیغمبر کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی، اس کا وجود خود آیت من آیات اللہ ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اس کے باوجود میں نے آپ سے عرض کیا کہ 235-30 کے قریب لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے نکلے. جیسے ہی سیاسی قوت حاصل ہوئی تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے. جب روما کی، ایران کی سلطنت الٹ دی گئی تو اس کے بعد بھی بالکل ایسے ہی ہوا. کیونکہ صحابہ کرام نے وہ اقدام کیا تھا، وہ اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے سراپا ایمان تھے، تو اثرات بہت غیر معمولی ہوئے. یعنی جیسے ہی سیاسی غلبہ حاصل ہوا تو قوموں کی قومیں مسلمان ہونا شروع ہو گئیں. آج آپ کو عراق میں، شام میں، ان مشرق وسطیٰ کے ممالک میں انہی کے اثرات ملتے ہیں. وہ جگہ جہاں پر مسلمان تاجروں کی حیثیت سے گئے، لوگوں نے ان کا حسن معاملہ دیکھا، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں اسلام کی تاریخ کیا ہے. یعنی ملاکا کے سلطان کو جب پہلی مرتبہ کچھ لوگوں سے واسطہ پڑا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تجارتی معاملات کیے، وہ ان سے متاثر ہوا، پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. انہوں نے اپنے مذہب کی دعوت پیش کی. کوئی 1415 عیسوی میں وہ مسلمان ہو گیا، اور جب سیاسی قوت حاصل ہو گئی تو پوری کی پوری قوم مسلمان ہو. یعنی وہاں ایسے ہی ہوا، یوں نہیں ہے کہ آپ نے جا کے کوئی تبلیغی کاوش کی. یہ جو ہندوستان بر صغیر اور اس علاقے کا ذکر کیا غازی صاحب نے، اس میں سیاسی قوت تو حاصل ہوئی، لیکن جن کو حاصل ہوئی وہ ابو بکر و عمر نہیں تھے. وہ تالے آزما سیاستدان تھے. مثلا بابر کیا وہاں پر دین کی دعوت لے کے آیا تھا؟ ابو بکر و عمر کی طرح داخل ہوئے تھے. یعنی وہ تو بیچارے کو فرغانہ سے نکال دیا گیا. اس نے کہا اب کہاں اپنی ریاست قائم کریں؟ ان کا چلے ہندوستان میں ابراہیم لودھی سے لڑکے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں کوئی راستہ نکل آئے. تو ایک لحاظ سے حوصلہ مند لوگ کچھ زمانے میں نکلتے تھے، جہاں کہیں موقع ملتا تھا اپنی کوئی سلطنت، ریاست چھوٹی یا بڑی قائم کر لیتے تھے. تو اس میں مخاصمت کی فضا سے وہ ایک قوم کے اوپر آپ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور جو غلبہ حاصل کرنے والے ہیں وہ کوئی صحابہ کرام نہیں ہے کہ وہ سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے، اسلام کا نمونہ ہے، دعوت لے کر اٹھے ہیں، دنیا کی کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے، ریاست حکومت یہ ان کے ذوق کی چیزیں ہی نہیں ہیں. تو یہاں بالکل دوسری صورتحال تھی. تو ابتدا ہی مخاصمت سے ہوئی اور وہ مخاصمت آج تک قائم. یعنی آپ دیکھیے نا کہ ہم لوگ درمیان میں کوئی 20-25 کلومیٹر کے لاہور کے فاصلے کے اوپر سرحد ہے اور ہم بس ادھر دیکھتے رہتے ہیں ادھر دیکھتے رہتے ہیں. ادھر بھی ایک باب آزادی ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، ادھر بھی اکٹھے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن آپس میں الیک سلیک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. مخاصمت کی وہ فضا جو پھر تقسیم پر آخری درجے میں پہنچ گئی، اسی میں ہم جی رہے ہیں. صدیوں سے یہی صورتحال ہے. اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے باوجود بر صغیر میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کو اسلام کا اعجاز سمجھنا چاہیے. یعنی غازی صاحب کا سوال تو یہ تھا کہ کیوں نہیں ہوئے. مجھے تعجب اس پر ہوتا ہے کہ کیوں ہوئے. الٹ صورتحال ہے. یعنی یہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اسلام کی اپنی طاقت بڑی غیر معمولی ہے. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم اسی کردار، اسی سیرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جو اسلام انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن اسلام اس کے باوجود پھیل رہا ہے. ایک زمانے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، آپ نے ان کا اسم گرامی سنا ہوگا، وہ برسوں پیرس میں رہے. لاہور گئے تو لاہور کے زوما کی ایک مجلس میں ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ پیرس میں ہیں اور آپ کے ہاتھ پر لوگ مسلمان بھی ہوتے رہتے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہفتے میں 6-7 لوگ اسلام لاتے ہیں پیرس میں آ کر. تو پھر پوچھا ہم نے کہ باعث کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا. انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، اس کے باوجود کہ ہماری یہ صورتحال ہے لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. ہندوستان میں ہوتے رہتے ہیں. میں وہاں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. یعنی اچھی بڑی تعداد ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں ادارے بنے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور بڑی حد تک وہ سوچ سمجھ کر ایک نئے دین کے حامل بن جاتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے. یعنی جہاں پر محض دعوت کے طور پر گیا ہے وہاں وہی 200 300 35، وہاں وہی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا تم آ جاؤ، انکار کر رہا ہے. آج بھی جہاں مجرد دعوت کی بنیاد پر ہوگا کم و بیش یہی صورتحال ہوگی. اس کو آپ جو بھی کہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس کو بنایا ہے. یہی صورتحال ہے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اور یہ صورتحال صرف اسلامی کے معاملے میں نہیں ہے، ہر نئے فکر اور فلسفے کو اسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. جہاں کہیں سیاسی قوت حاصل ہوتی ہے، اور سیاسی قوت اس طرح حاصل ہوتی ہے جس طرح کے رسالت مآب کو ہوئی، جس طرح کے صحابہ کرام کو ہوئی، اس سیرت کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ، تو پھر وہی ہوتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور جہاں آپ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن حوصلہ مندی کے ساتھ اپنی ریاستیں قائم کرنے کے لیے لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں کم و بیش وہی صورتحال رہتی ہے جو ہندوستان میں ہوئی. اور اس سیرت و کردار کے ساتھ جس کے ہم حامل ہیں، اگر ہم امریکہ برطانیہ میں بھی آ جائیں تو وہی نتیجہ نکلتا ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ نے بیان کر دی. تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. میں اس معاملے کو ایسے دیکھتا ہوں. دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جو کچھ حقائق ہوتے ہیں وہی سامنے آتے ہیں. عام طور پر سیاسی رہنما جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اب کچھ چاہیے تو وہ ماں کی ممتا کو بھی استعمال کر لیں گے، باپ کی شفقت کو بھی استعمال کر لیں گے، وہ مذہب کو بھی استعمال کر لیں گے، وہ کسی فکر و فلسفہ کو بھی استعمال کر لیں گے، اس میں نعرے بھی لگ جائیں گے، اسلام کا نام بھی لے لیا جائے گا. یہ سب ہوتا ہے لیکن حقائق اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. بر صغیر میں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یعنی میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ میں ایک لفظ میں یہ بتاؤں تو ہم جہالت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. اعلیٰ ترین نمونہ ہے. میں کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہالت کی کیا کیا اقسام ہیں جن میں ہم مسلمان مبتلا ہیں. میں پنجاب کو جانتا ہوں، میں سندھ کو جانتا ہوں، میں خیبر پختونخوا کو جانتا ہوں. اب کم و بیش 40-45 سال 50 سال کی میری پبلک لائف ہے. میں نے بہت دیکھا ہے، سیاستدانوں کو دیکھا ہے، میں نے علماء کو دیکھا ہے، طالب علموں کو دیکھا ہے. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم کے اندر کہیں روشنی نہیں ہے، بحثیت مجموعی بات کی جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں آپ یہ کہیں
کہ ایک دن اچانک ہم یہ نعرہ لگائیں کہ ہم نے ایک اسلامی مملکت قائم کر دی ہے، یثرب والا انقلاب برپا ہو گیا ہے، تو کچھ دن ہو سکتا ہے کہ آپ یہ خواب دیکھتے رہیں، اس کے بعد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ تقسیم کے موقع کے اوپر مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ نے استعمال کر کے فارغ ہو گئے، جو کچھ آپ نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا، تو اصل حقائق سامنے آ گئے۔ وہ اصل حقائق وہی ہیں، یعنی ہمارے ہاں علم کتنا ہے، دین سے تعلق کتنا ہے، قرآن مجید کس حد تک ہمارے علم و عمل کا محور ہے۔ واقعتاً ہم جب مذہب کا، اسلام کا نام لیتے ہیں تو جو اس طرح کی اخلاقی تطہیر وہ چاہتا ہے، جس طرح کا کردار اور سیرت چاہتا ہے، ہمارے پیش نظر وہی ہوتا ہے۔ آپ کبھی جا کے دیکھیے اپنی قوم کو، یعنی ملاوٹ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، مال کھانے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ کسی سے معاملہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا اسلام کے نعرے لگا دینے سے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی انقلاب آ جائے گا؟ اس سے اصل میں ہم دل خوش کر لیتے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب کبھی کچھ ایک ڈپریشن کی کیفیت تو دل خوش کرنے کے لیے کچھ لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی 2-4 سال کے لیے ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ مولانا سید ابر اللہ بہدوری صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا، مجھے معلوم ہے، میں نے آج ان کی زندگی کے آخری 7 سال میں بہت وقت ان کے پاس گزارا ہے، اور ایک لحاظ سے اس وقت میری عمر بھی وہ تھی کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے ان کے آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی ہے، بہت دیکھا میں نے ان کو، باتیں بھی کی ہیں، سنا بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمارے معاشرے سے بالکل واقف نہیں، جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہے کیا نہیں۔ انہیں یہ بالکل غلط فہمی تھی کہ جس وقت ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام خلافت راشدہ، ہم اس کا احیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ قوم ٹوٹ پڑے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، شاید چند دن ہوئے ہیں، لاہور میں ایک انتخاب ہوا ہے جس میں جماعت اسلامی کو 554 ووٹ ملے۔ تو اس میں کسی نے پوچھا ہے ان سے کہ بھائی یہ کیا نتیجہ نکلا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اصل میں جب آپ تقوی کا اور علم کا اور دانش کا نمونہ سامنے لے کے آئیں گے تو یہی ہوگا، یہ معلوم ہے کہ یہی ہوگا، تو اس کے بعد پھر آدمی کیوں توقعات وابستہ کرے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ زمینی حقائق ہیں ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، جیسی ہماری قوم ہے، اور اس میں اس طرح کی توقعات وابستہ کرنے کی بجائے اردو کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ میں اس کو بہت مبارک چیز سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسی کو اپنا مشن بنایا ہے، یہ ادارہ اسی مقصد سے قائم ہوا ہے۔ ہمارا اصلی مرض جہالت ہے، اور مجھے، آپ کو، ہر ایک کو اپنی قوم کی جہالت دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب لوگوں کے اندر علمی رویہ پیدا ہوگا، وہ چیزوں کو علمی انداز میں دیکھیں گے، ان کا تجزیہ کرنا سیکھیں گے، سوال اٹھانا سیکھیں گے، جاہلانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی قوم اپنے اندر زندگی بھی پیدا کر لے۔ اس سے پہلے اس طرح کی توقعات محض سیاسی نعروں سے وابستہ کرنا، اس پر میں اگر کوئی تبصرہ کروں تو کوئی نرم لفظ مجھے ملتا نہیں ہے، تو اس لیے میں بہت معذرت کرتا ہوں۔ رامجی صاحب، اگر آپ کی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب سیاسی تبدیلی آئے گی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تبدیلی اس وقت آئے گی، حقیقی تبدیلی اس وقت آئے گی جب کہ ہم جہالت کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے، یہ بتایا ہے میں نے کہ جب آپ جہالت کو دور کر کے کسی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو پھر تو لوگ اس کو اس کے میرٹ پر قبول کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگ جوک تر جوک مسلمان ہو جائیں سوچے سمجھے بغیر، وہ سیاسی انقلاب آ جائے گا، کوئی ہو جائے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کل کو دنیا کے اندر کوئی شخص آسمان سے اترے اور امریکہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم کر دے تو ہو سکتا ہے یہاں بھی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس پہ محمول نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے مسلمان کیا کرنے ہیں آپ نے؟ بڑی تعداد میں ہے، پہلے کیا کر لیا؟ یعنی یہ بات کہ تعلیم کا ایک نظام ہو اور اس میں طویل عرصے تک جدوجہد کی جائے اور تعلیم کے اس شعور کے ساتھ لوگوں میں ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلی ہو جو پھر اس کے لیڈروں کو بھی تبدیل کر دے، یہ تبدیلی کا طریقہ ہے؟ تبدیلی کا فطری طریقہ یہی ہے، یعنی آپ کسی فکر کو، کسی نظریے کو، کسی مذہب کو سوسائٹی کی علمی روایت بنا دیں۔ جب وہ اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ مغرب میں آئی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو رینائسنس ہوا، اس کے بعد ایک ریفارمیشن کی تحریک چلی،
یہ ایجوکیشن کا مطلب صرف اسکول قائم کرنا نہیں ہوتا، یہ فارمل بھی ہوتی ہے، انفارمل بھی ہوتی ہے. مفکرین پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، چیزوں کی تنقید کرتے ہیں. یہاں پر بھی میں 10 نام گنوا سکتا ہوں مغرب میں جن لوگوں نے نئے افکار پیش کیے. مجھے یا آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں علوم کا احیاء ہوا، اس کے نتیجے میں ریفارمیشن کی ایک تحریک چلی، وہ جو اقبال نے جس کو کہا ہے کہ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دیں، وہ سب ہوا. اس کے بعد پھر انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا اور ایک نئی دنیا، سائنسی دنیا وجود میں آ گئی. تو بے شمار عوامل ہیں جنہوں نے مل کر اس پرانے کسر کو توڑ دیا، نئی بنیادیں استوار کر دی. پھر آہستہ آہستہ وہ چیز پھیلنا شروع ہو گئی اور اس کا ایک غلبہ قائم ہو گیا. یہ فطری طریقہ ہے کسی فکر کے پھیلنے کا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے ساتھ ہی جو نئی دنیا پیدا ہوئی اس نے سیاسی غلبے کا اہتمام بھی کر دیا، یعنی وہ طاقت حاصل ہو گئی. تو سیاسی غلبے کے نتیجے میں یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ کنورٹ ہو جائیں، یعنی ایک نقطہ نظر کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کر لیں، لیکن ان کے اندر کردار میں تبدیلی آ جائے، سیرت میں تبدیلی آ جائے، وہ اس کا عملی نمونہ بن جائے، یہ لازم نہیں ہوتا ہے. آپ جس چیز کو تعلیم کہہ رہے ہیں، کیا اس میں تربیت شامل ہے کہ اس کے لیے علیحدہ سے کچھ بندوبست کرنا؟ میں اس کو تعلیم ہی نہیں مانتا جس میں تربیت شامل نہ ہو. یعنی تعلیم تو اصل میں اگر آپ مجھ سے معلوم کریں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید نے جس کو تزکیہ کہا ہے اور علم کی دنیا جس کو تہذیب کہتی ہے، اصل میں تعلیم کا مقصود ہی ہوتا ہے کہ آپ نے انسانی نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کو انسانیت کا شعور دینا ہے اور ان علوم اور فنون سے آراستہ کرنا ہے جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں. بس یہی مقصد ہوتا ہے اس کا. جیسے ہی یہ تینوں چیزیں آپ دے دیتے ہیں تو اس سے حقیقی تعلیمی نظم وجود میں آتا ہے، خواہ وہ رسمی ہو خواہ غیر رسمی ہو، انفارمل ہو یا فارمل. اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. تو میں ہمیشہ اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دانشور ہیں، وہ لوگ جو عالم ہیں، وہ لوگ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہنے سلیقے کے ساتھ کہنے کی توفیق دی ہے، ان کو سیاست بازی میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے.